بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد افتطمعون کیا تم لالچ رکھتے ہو ایھا المؤمنون افتطمعون صیغہ خطاب ہے تو مخاطبین کون ہے؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطبین کی تعیین کر دی، تعیین مخاطب کہ اے مومنو کیا تم اس بات کی لالچ رکھتے ہو، چاہت رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ لوگ ابھی جن کا ذکر ہوا ہے یہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے کر آ جائیں، تمہاری خاطر ایمان لے کر آ جائیں۔ الیہود یہود نکال کر یؤمنو کے اندر جو ضمیر ہے اس کے مرجع کو بیان کیا ہے، یؤمنو کے اندر جو ضمیر بارز ہے اس کے مرجع کو بیان کیا ہے، یعنی کیا تم یہ تمہاری یہ چاہت ہے یا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ یہود ایمان لے کر آ جائیں۔ وقد کان فریق اور جب کہ ان میں ایک فریق یعنی طائفتن، یہ فریقن کے معنی بیان فرمائے، منہم ان میں سے ایک فریق، وہ کون ہے؟ احبارہم، احبارہم یہ نکال کر فریق کی تعیین کی ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فریق کی تعیین کی ہے۔ یسمعون کلام اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سنتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو انہوں نے سنا ہے اور خوب اچھی طرح سنا ہے۔ فی التوراۃ، فی التوراۃ نکال کر ایک تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کلام اللہ کے اندر جو اضافت ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، اور دوسرا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو فرمایا گیا یسمعون کلام اللہ کہ یعنی ان کی یہ عادت بیان کی ہے احبار کی کہ وہ جو ہے اللہ کا کلام سنتے تھے، مگر وہ لوگ تو کلام سنتے ہی نہیں تھے، وہ لوگ تو کلام سنتے ہی نہیں تھے، یعنی جو موجود تھے یہود وہ کہاں سنتے تھے، کیونکہ تورات تو کئی سالوں پہلے، ہزاروں سالوں پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ اصل میں پرانے یہود کی عادت بیان کی جا رہی ہے، یہاں پر پرانے یہود کی عادت بیان کی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کا کلام یعنی تورات کو سنا تھا، ان کی عادت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اصل تورات کو، کلام اللہ سے مراد غیر تحریف شدہ اصل تورات کو جنہوں نے سنا تھا ان کی عادت بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یسمعون کلام اللہ سے جو ان کی عادت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، مگر یہ لوگ تو کلام سنتے ہی نہیں تھے، جو یہود اس وقت موجود تھے نزول قرآن کے وقت وہ تو کلام سنتے ہی نہیں تھے، وہ اس لیے کہ اگر اس سے کلام اللہ سے مراد تورات ہے تو اس صورت وہ تو تورات تو کئی سالوں پہلے نازل ہوئی تھی، ہزاروں سال پہلے نازل ہوئی تھی، تو یہ کہاں سنتے تھے؟ اور دوسری بات اس وقت تحریف شدہ بھی تھی، اب تو تحریف شدہ بھی تھی کہ یعنی کہ تورات جو ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پرانے یہود کی عادت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی تھی موجودہ نزول قرآن کے وقت جو یہود موجود تھے ان کی نہیں۔ ثم یعنی اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ پھر اس کے اندر تحریف کرتے تھے یعنی اس کو بدل دیتے تھے، یغیرونہ یعنی اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، یہ معنی بیان فرمایا یحرفونہ کے من بعد ما عقلوہ اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد پھر یہ جو ہے اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ فہموہ یہ عقلوہ کے معنی بیان فرمایا، وہم یعلمون اور وہ اس بات کو جانتے بھی تھے، وہ اس بات کو جانتے بھی تھے کہ اصل کلام کے اندر یہ لوگ تحریف کرنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تحریف کرنے والے جانتے تھے، جو شخص جو کام کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں انہم مفترون، انہم مفترون نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ اس کے متعلق کو بیان کیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ کے متعلق کو بیان کیا ہے، کہ یعنی کس بات کو جانتے تھے کہ یہی لوگ افترا کرنے والے ہیں۔ وَالْحَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ، یہ حمزہ کے معنی بیان فرمایا کہ یہاں پر جو حمزہ آیا اَفَتَطْمَعُونَ، وہ حمزہ انکاری ہے، کہ یعنی یہ لوگ ایسی ایسی حرکتیں کر کے آئے ہیں، لہذا ان کے ایمان کی چاہت اور طمع اور لالچ تمہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اَيْ لَا تَطْعَمُوا فَلَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْكُفْرِ، اَيْ لَا تَطْعَمُوا فَلَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْكُفْرِ، بل نہیں ہے، فِي الْكُفْرِ ہے، یہ بل جو ہے کتابت کی غلطی ہے، اصل نسخے میں فِي الْكُفْرِ ہے۔ یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا کہ یعنی تم لوگ، جب حمزہ انکاری ہوا تو پھر حاصل معنی کیا ہوا کہ تم لوگ ان کے ایمان کے متعلق طمع اور لالچ نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ ان کے لیے کفر لکھا جا چکا ہے، ان کے لیے پہلے ہی کفر لکھا جا چکا ہے، یا یوں کہتے ہیں ان پر کفر کی مہر لگا دی جا چکی ہے۔ یہ حاصل معنی کا بیان ہے۔ وَإِذَا لَقُوا، یہ جو بالکفری ہے با کاٹ دیں، یہ فل ہے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، اَيْ مُنَافِقُ الْيَهُودِ، یعنی کون ملتے ہیں؟ یہ لقو کی ضمیر کے مرجع کو بیان فرماتا ہے کہ یہاں پہ جو مراد ہیں وہ یہود مراد ہیں جو منافق تھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو چیلے تھے دوسرے، وہ منافق یہود یہاں پر مراد ہے۔ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں پہلے، ان سے کہتے ہیں آمنا بِأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم نبی وَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِهِ فِي كِتَابِنَا۔ مؤمن بِهِ کو بیان کرتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، کس چیز پر ایمان لائے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ہماری کتابوں میں جن نبی کی بشارت دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی مبشر بھی، وہی نبی ہے۔ تو یہ مؤمن بِہ کو بیان کیا۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب یہاں سے لوٹتے ہیں، رجع نکال کر خلا کے معنی بیان فرمائے، بعضهم إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، یعنی آپس میں پھر ایک دوسرے، یہاں سے جا کر جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا اپنے سرداروں رؤساء کے پاس جاتے ہیں، اَيْ رُؤَسَاؤُهُمْ الَّذِينَ لَمْ يُنَافِقُوا، یعنی قائل کی تعیین کر دی، کون لوگ کہتے ہیں؟ یعنی ان کے وہ رؤساء کہ جنہوں نے منافقت نہیں کی، یعنی وہ سادے واضح یہود اور کافر تھے، منافقت سے کام نہیں لیتے تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کس سے؟ لمن نافق، یہ مقول لہو کو بیان کیا، اس سے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جو منافقت کرتے تھے، ان کے منہ پہ ان کے، ان کے منہ پہ ان کے، اتحدثونہم اے المؤمنون، کہ کیا تم مومنین کو خبر دیتے ہو؟ ہم ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا المؤمنین نکال کر، کہ کیا تم ان مومنین کو خبر دیتے ہو اس بات کی، کس کی؟ بما فتح اللہ علیکم، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی، ای عرفکم، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہے، تمہیں سکھائی ہے، یہ عرفکم نکال کر مراد معنی بیان فرمایا فتح کے، کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہے، کیا تم مومنین کو وہ بات بتاتے ہو، اس کی خبر دیتے ہو؟ فی التوراۃ، یہ محل کو بیان کیا، کہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی؟ تورات کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ اب بما کے اندر جو ما مبہم ہے اس کا بیان کرتے ہیں، من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ، یعنی ما مبہمہ کا بیان ہے۔
لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے، لیحاجوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، مخاصمت کریں، جھگڑا کریں، لیخاصموکم، یہ لیحاجوکم کے معنی بیان فرمائے، واللام للصیرورہ، فرمایا کہ لیحاجوکم پر جو لام ہے یہ لام سیرورت ہے، یعنی سارہ کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ سیرورت کا مطلب یہ لام سارہ کے معنی میں، یعنی سارہ یحاجوکم۔ تو یہ واللام للصیرورہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ لام کہیں لام سببیہ ہوتا ہے، کہیں لام تعلیلیہ ہوتا ہے، تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہیں لام زائدہ بھی ہوتا ہے، تو مفسر رحمۃ اللہ نے یہ لام کی تعیین کی ہے۔ بہی، اس کے ذریعے سے جو تم بتاتے ہو، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، تاکہ یہ لوگ دلیل اس کو بنا کر جھگڑا کریں تم سے، فی الآخرتی، فی الآخرتی نکال کر محل مخاصمت کو بیان کیا، فی الآخرتی نکال کر محل مخاصمت کو بیان کیا، وَيُقِيمُوا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فِي تَرْكِ اتِّبَاعِهِ مَعَ عِلْمِكُمْ بِصِدْقِهِ، اور یہ تم پر دلیل قائم کریں، اور یہ تم پر دلیل قائم کریں کہ تم باوجود اس چیز کو ماننے کے، یعنی تمہیں معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم اس کی تصدیق بھی کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑنے میں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑنے میں، باوجود اس کے کہ تمہیں اس بات کا علم بھی تھا اور تم اس بات کی تصدیق بھی کرتے تھے کہ ہمارے کتابوں میں جو بتائی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں، اس کے باوجود بھی اتباع نہیں کرتے تھے، تو اس پر یہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں، دلیل قائم کریں۔ یہ وَيُقِيمُوا سے تکمیل کا بیان ہے، وَيُقِيمُوا سے بیان تکمیل ہے، بات کی تکمیل مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کر دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، انہم یحاجونکم، کس چیز کی عقل نہیں رکھتے، متعلق کو بیان فرماتے ہیں، انہم یحاجونکم، کہ وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں گے، تم سے مخاصمت کریں گے، جھگڑا کریں گے، اذا حدثتموہ، کہ جب تم ان کو بتاؤ گے، یا محل کو بیان فرمایا، محل کو بیان فرماتے ہیں کہ جب تم ان کو یہ بات بتاؤ گے، فتنتہو، یا افلا تعقلون کے مراد معنی بیان فرمائے کہ لہذا تم اس بات سے رک جاؤ، یہ ایسا کام کرنے سے تم رک جاؤ۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ ربط کو بیان فرماتے ہیں، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، الاستفہام للتقریر والواو الداخلۃ علیہا للعطف، فرمایا کہ یہاں پر استفہام جو ہے وہ استفہام تقریر کے لیے ہے، انکار کے لیے نہیں ہے، یعنی استفہام اثباتی ہے، انکاری نہیں ہے۔ اور دوسرا واو جو آیا ہے حمزہ استفہام اور لا نافیہ کے درمیان میں، یہ واو عطف کے لیے ہے، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے جو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بھی جانتے ہیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ ما یخفون وما یظہرون، یہ ما یسرون وما یعلنون کے معنی بیان فرمائے۔ من ذالک وغیرہ، یہاں پر کیا چیزیں، کون سی چیزیں مراد ہیں، یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما مبہمہ کا بیان کیا، اور اس کے ساتھ اس کے اندر عموم کو بھی بیان کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں تعمیم عموم مبہمہ کو بیان کیا، جی من ذالک وغیرہ سے، یعنی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات، اور اس کے علاوہ اور بھی جو باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو سب کو جانتے ہیں، آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی یہی بات تھوڑی صرف یہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فَيَرْعَوْا عَنْ ذَلِكَ،
فَيَرْعَوْا عَنْ ذَلِكَ، لہذا اللہ تبارک و تعالی فرماتے اس چیز سے رک جاؤ، نتیجے کو بیان فرماتے ہیں، یعنی اس حرکت سے رک جاؤ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنے منافقین جو تمہارے ہیں ان کو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اس طرح کی بات نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تو اس کو اور اس سے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہی کی تو ذات ہے جو عالم الغیب ہے، اور تو کوئی عالم الغیب ہے نہیں۔ ہاں کسی کو اللہ تبارک و تعالی غیب کی کوئی خبر بتا دیں، جیسے انبیاء ہوتے ہیں، بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بعض غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو وہ عالم الغیب تھوڑی ہو جاتے ہیں، وہ تو مخبر الغیب ہو جاتے ہیں۔ ان کو خود عالم الغیب کے اندر یہ جو صفت ہے، علم غیب کی صفت ہے، یہ اس کے ہونے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ صفت ازلی ہو، ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ صفت ازلی ہو، اور ازلی صفت اسی ذات کے اندر ہوگی جو ذات خود بھی ازلی ہو۔ حادث کے اندر تو ازلی صفت نہیں ہو سکتی نا، اور نہ ازلی ذات کے اندر حادث صفت ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم غیب جو صفت ہے، اس صفت کے اندر یہ ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ صفت ازلی ہو، یہ صفت کیا ہو؟ ازلی ہو۔ تو دوسری اور ازلی کے لیے ذات کا بھی ازلی ہونا ضروری ہے، موصوف کا بھی ازلی ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ علم غیب کی کے اندر جو دوسری شرط یا دوسری خصوصیت وہ یہ کہ یہ علم غیب ایسا علم ہے کہ جو حاصل نہیں کیا جا سکتا، جو کسی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب یہ دو صورتیں کہاں پائی جائیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کہیں یہ دو صورتیں پائی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر ہم کسی نبی کو بھی لے لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں تو ان کو جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ بغیر، یعنی علم غیب کا تعلق حصول سے نہیں ہوتا، علم غیب کا تعلق حصول سے نہیں ہوتا، کیونکہ حصول جو ہے یہ خود حدوث کی علامت ہے، حصول جو ہے یہ خود حدوث کی علامت ہے۔ بھائی جب حاصل نہیں ہوا اس سے پہلے وہ ہے ہی نہیں، تو حصول خود حدوث کی علامت ہے۔ تو علم غیب کے لیے چونکہ ازلی ہونا ضروری ہے اور اس کا تعلق حصول سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، جہاں حصول پایا جائے گا وہ علم غیب نہیں کہلائے گا، پھر وہ کیا کہلائے گی؟ وہ خبر، انباء غیب، وہ خبر غیب کہلائے گی۔ تو انباء غیب یا خبر غیب جو ہے ایک ہی معنی ہے۔ تو یہ خبر غیب انبیاء علیہ السلام کو اخبار غیب اور انبار غیب ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی بتایا کرتے تھے اور ان کو حاصل ہوتی تھی۔ باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عالم الغیب، تو عالم الغیب جب یہ دو شرطیں علم غیب کے اندر ہوں گی، اور یہ دو شرطیں ہیں علم غیب کے اندر، وگرنہ اگر کوئی یہ دو شرطیں نہ مانے تو پھر وہ معتزلہ یا کرامیہ، معتزلہ یا کرامیہ کا ہم مسلک ہو جائے گا، جو عقیدہ تحویہ کے اندر بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اور کہ ان کا کیا مسلک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ تو اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ تو کیا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو تم اس طرح کے جو ان کو کہہ رہے ہو ایسا مت کرو، تم لوگ اس سے رک جاؤ، تم لوگ کیا کرو؟ اس سے رکو، اس سے احتراز کرو، یہ بڑی قبیح اور قبیح حرکت کرتے ہو تم لوگ۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتائیں گے، تم نہیں بتاؤ گے، تم چھپاؤ گے تو کیا ہوا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی صفات والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان نہیں فرمائی؟ یہ تو قرآن کریم کے اندر ہو گئی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا صفات موجود ہیں، وہ یہود علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی وہ ایمان لائے تو انہوں نے بات حقیقت سامنے کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تھے،
وہ اور ان کے ساتھ جتنے ان کے متبعین تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے ساری بات واضح کر دی. تو تم 2-4 لوگ اگر چھپاؤ گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے ایسے انداز سے ظاہر کریں گے. اور پھر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ تعالیٰ نے کیسے ظاہر کی؟ کبھی ابو جہل کے سامنے کنکریاں جو ہے بول رہی ہیں، ابو جہل کے ہاتھ میں موجود کنکریاں بول رہی ہیں. کبھی اس بت کے اندر جو ہے بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے. وہ کیا تھا وہ تو الگ کہانی ہے. وہ بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے. ابو لہب کا بت تھا میرے خیال سے وہ. اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، درخت اور پتھر سلام کرتے، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ سلام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کون کون سی نشان تم کیا چھپاؤ گے؟ جتنا چھپانا چھپا لو. اللہ تعالیٰ ایک تو تمہارے ہی لوگوں میں سے ظاہر بھی کروائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود آپ سے ان پر جو کلام نازل کیا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی، حدیث قدسی کے اندر اور بھی احادیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہیں تو وہ بھی کلام اللہ، الفاظ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے ایسے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہر کی کہ تم نے چند صفاتیں چھپائیں، اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں صفاتیں ظاہر کر دیں. کبھی ضرورت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی جاری کر دیا. حضرت ابو طلحہ کے گھر اگر کھانا کھانے گئے ہیں تو انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، لیکن پورا لشکر کھانا کھا رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات بہت سارے بے شمار واقعات ہیں. فَيَرْعُ عَنْ ذَلِكَ، یہ نتیجے کا بیان ہے، یہ نتیجے کا بیان ہے. وَمِنْهُمْ، اور فرمایا کہ انہی لوگوں میں سے الیہود نکال کر منہم کے ضمیر مرجع کو بیان فرمایا. امیون، ان میں سے ایک تو گروہ گزر گیا احبار کا، ان کی حرکتیں بیان کر دی گئیں. اب فرماتے ہیں ان میں سے بعض امی ہیں، یعنی عوام مرادی معنی بیان فرمایا امی کے. ویسے امی کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ، دنیاوی حساب سے، یعنی دنیا میں کسی سے دینی یا کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو. لا یعلمون لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ عوام میں نکال کر جو ہے مرادی معنی بیان فرمایا. جی عوام کا مطلب عوام یعنی عام لوگ جو احبار نہیں ہیں، کتاب کے عالم نہیں ہیں. لا یعلمون الکتاب، جو کہ کتاب کو نہیں جانتے. التوراۃ نکال کر آپ کو پتہ ہے اس کی غرض کیا ہے؟ الف لام، الکتاب پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے. لیکن، یعنی کتاب کو تو جانتے نہیں، لیکن لیکن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ استثناء متصل نہیں ہے بلکہ استثناء منقطع ہے. لیکن نکال کر کہ استثناء متصل نہیں بلکہ استثناء منقطع ہے. وہ کس طرح کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ کتاب سے متعلق نہیں ہے، وہ کتاب سے متعلق نہیں ہے، اس کا کتاب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے یہ استثناء متصل نہیں ہو سکتا، استثناء منقطع ہے. امانیہ، کس کتاب تو جانتے نہیں ہیں مگر وہ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کی اتباع کرتے ہیں. اکاذیبہ نکال کر امانیہ کے مرادی معنی بیان فرمائے. تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام جو ہیں جھوٹ کی اتباع کیسے کرتے تھے، اور جھوٹ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، تورات کو تو جھوٹ نہیں کہہ سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اس وقت جب تورات نازل ہوئی تھی تو جھوٹ. تو یہاں جھوٹ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ نہیں، تورات سے متعلق بات نہیں ہو رہی، یہ تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہاں استثناء منقطع ہے، متصل نہیں ہے. یہاں پر مراد یہ ہے، جھوٹ سے مراد وہ جھوٹ ہے کہ جو یہ اپنے رؤساء سے اور اپنے احبار اور رہبان جو تھے ان سے حاصل کیا کرتے تھے. وہ لوگ ان کو جھوٹی باتیں، ان کے جو علماء تھے، احبار تھے، وہ ان کو جھوٹی باتیں گھڑ کر بتا دیا کرتے تھے اور وہ اسی کو صحیح سمجھ لیا کرتے تھے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان کے علماء جھوٹی باتیں، الٹی سیدھی باتیں گھڑ کر ان کو بتا دیا کرتے تھے اور یہ اسی کو صحیح سمجھ لیا کرتے تھے، اسی کو شریعت سمجھ لیا کرتے تھے.
اور اسی پر اعتماد کرتے تھے. تو یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا سوال کا تلقہ ہوا سے. وَإِن اور ما نکال کر بتایا کہ یہاں پر ان نافیہ ہے. ہم فرمایا کہ یہ لوگ فی جحد نبوت النبی وغیرہ مما یختلقونہ، یہ محل کو بیان فرماتے ہیں. آگے جو بات آ رہی ہے اس کے محل کو بیان فرمانے کس چیز کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو باتیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، یختلقونہ، اور بھی جو باتیں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، یہ محل کو بیان کیا ہے. ان میں الا یظنون، یہ اتباع جو کرتے ہیں کس کی، صرف گمان کی، صرف گمان کی اتباع کرتے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے. ظنا ولا علم لهم، ظن یظن اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، یقین کے معنی بھی آتے ہیں جیسا کہ گمان کے معنی بھی آتے ہیں. تو یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تعیین احد المعانی کی ہے ظنا لا علم لهم کہہ کر. یہاں پر ظن سے اپنے اصلی معنی مراد ہے، مجازی معنی یہاں مراد نہیں ہے. یعنی ظن سے ظن ہی مراد ہے، گمان ہی مراد ہے، یقین مراد نہیں ہے. فویل ہلاکت ہے، شدت عذاب، شدت عذاب نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فویل کے، ویل کے لغوی معنی بیان فرمائے، ویل کے لغوی معنی بیان فرمائے. للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سخت اور شدت کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. ای مختلقا من عندہم، اب یہ کتابت کتاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. کیسے؟ وہ نازل جو ہوئی ہے وہ نہیں لکھتے، بلکہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر خود کتابیں لکھتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ کر لکھتے ہیں اور اس کو تورات کا نام دے دیتے ہیں. فرمایا سخت ترین عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے کتاب تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ تھوڑا بہت مال و دولت لیں، اس کے ذریعے کچھ تھوڑا بہت مال و دولت حاصل کریں. ابھی کچھ دن پہلے ایک بات چل رہی تھی کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، ویل جہنم کا، یہ لوگ اپنی طرف سے گڑ گڑ کے بتاتے ہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ویل کے معنی شدت عذاب ہیں، کہیں ویل کے معنی ہلاکت ہیں. پتہ نہیں کہاں سے وہ چلا رہے تھے کہ ویل جہنم کا ایک ایسا طبقہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے اپنے اٹھا کے لاتے ہیں. منت دنیا، منت دنیا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل سوال کا جواب دیا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ جی جی شاباش، کہ وہ تو بہت زیادہ مال لیا کرتے تھے. یہاں پر ثمنن قلیلا کیوں فرمایا؟ وہ تو بہت تھوڑا بہت تھوڑی، وہ تو بہت سارا لیتے تھے. کیا جواب ہے؟ جی شاباش، کہ بھلے کتنا بھی لیتے ہو، تھا تو دنیا کا، اور دنیا کے مال کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے آخرت کے ثواب یا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. وہم الیہود، وہ کون لوگ ہیں جو لیا کرتے تھے، اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. الذین، جو فرمایا نا فویل للذین یکتبون الکتاب، تو الذین کی تعیین کی ہے یہاں پر الذین کی تعیین کی ہے وہم الیہود کہہ کر. غیروا، یہ یکتبون کے معنی بیان فرمائے، یکتبون کے مرادی معنی بیان فرمائے. ظاہر سی بات ہے غیروا یکتبون کے لغوی معنی تو ہو نہیں سکتے، حقیقی معنی تو یہ مرادی معنی ہے، یعنی وہ بدل دیا کرتے تھے کتاب کو. کس چیز کو؟ صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ و آیت الرجم وغیرہما وکتبوها علی خلاف ما انزل. یہ اختلاق کی تصویر کو بیان فرماتے ہیں. کس اختلاق کی تصویر کو، یعنی صورت بیان فرماتے ہیں کہ وہ اختلاق جو گھڑا جو کرتے تھے وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان جو تورات میں تھی ان کو بدل دیا کرتے تھے،
آیت رجم کو انہوں نے بدل دیا تھا. رجم کی آیت رجم کی جو سزا تھی شادی شدہ جوڑے کے اوپر اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں اور دلائل شرعیہ قائم ہو جائیں تو ان کے اوپر رجم کی سزا ہے، اس کو انہوں نے بدل دیا تھا. اور وہ سزا بدل کے انہوں نے جو ہے نا کالا منہ کر کے گدھے پہ بٹھا کے یہ کرنا وہ کرنا، یہ سزا انہوں نے بیان کر دی تھی. تو لکھ دی تھی انہوں نے، اور ان سے پیسے لیتے تھے پھر لوگوں کو، اور جو پیسے نہیں دیتا تھا اس کے لیے رجم کی ہی سزا یہ لوگ بیان کرتے تھے. اس طرح کی حرکتیں. اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے اس کے خلاف یہ لوگ لکھا کرتے تھے. یہ جو ہے پورا کا پورا تصویر اختلاق کو بیان فرمایا، اختلاق کی صورت کو. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سخت عذاب ہے، شدت کا عذاب ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اس کی وجہ سے جو یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. من المختلقی، یہ مامبہمہ کا بیان ہے کہ یعنی جو یہ گھڑ گھڑ کر لکھتے ہیں. وویل لہم، ہلاکت ہے، سخت عذاب ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے. مما یکسبون، جو یہ لوگ کماتے ہیں، جو یہ لوگ حاصل کرتے ہیں. من الرشا، یعنی رشوت سے. ما جو مبہمہ ہے، مما یکسبون میں جو ما مبہمہ ہے اس کا بیان ہے یہ من الرشا. جمع رشوہ لکھا ہوا ہے کیا آگے؟ یہ اصل نسخے میں نہیں ہے، اس کو کاٹ دیں. بات یعنی یہاں پر تحقیق صرفی کی ہے، تحقیق لغوی کی ہے، لیکن جب یہ اصل نسخے میں نہیں ہے تو پھر یہ بڑھانے کی ضرورت نہیں. اس لیے اس کو آپ جو ہے گول دائرہ ڈال دیں اور اس کے اوپر ویسے تحقیق لغوی لکھ دیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کی غرض بھی ہے. اگر اس کو بڑھا دیا جائے تو یہ بھی بلا غرض نہیں ہوگی، اس کی بھی غرض ہوگی. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم اس کی بھی غرض بتائیں گے، لیکن بہرحال یہ اصل نسخے میں نہیں ہے. وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، لما وعدہم النبی النار، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کی آگ سے ڈرایا. جہنم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا، یہ محل قول کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور شان نزول کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں غرض ہے اس کی. لن تمسنا، کہ ہمیں آگ نہیں ہمیں چھوئے گی. تصیبنا، یعنی آگ ہمیں نہیں پہنچے گی. یہ تمسنا کی تفسیر کی ہے اس دوسرے لفظ سے جو کہ قرآن کریم میں ہی بیان ہوا ہے. دوسری جگہ لفظ تصیبنا آیا ہے تو تفسیر بلفظ آخر من القرآن، تفسیر القرآنی بلفظ آخر من القرآن، یہ اس کی غرض اس طرح لکھ لیں. تصیبنا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. النار الا ایاما معدودہ، ہمیں چند دن، سوائے چند دن کے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. یعنی ہمیں جہنم میں، اگر ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہتے تھے کہ ہمیں عذاب کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ لوگ یہ کہا. تو کہتے ہیں اور اگر ہمیں آگ جہنم میں جانے تو صرف 40 ایام معدودہ، یعنی صرف 40 دن ہم آگ میں جائیں گے، اس کے بعد نکل جائیں گے. قلیلتاً، یہ معدودتاً کے مراد معنی بیان فرمایا. 40، جی کیا بتاؤں؟ تصیبنا تفسیر القرآن بلفظ آخر من القرآن، یعنی قرآن کریم کے اس لفظ کی تفسیر قرآن کریم میں ہی آنے والے دوسرے لفظ جو اسی کے لیے، اسی موقع پر استعمال ہوا ہے، اس دوسرے لفظ کے ذریعے سے تفسیر کی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے. قلیلتاً مراد معنی ہے 40 یوماً، یہ ایام معدودہ جو ہے ایام کی تعیین کی ہے کہ 40 دن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں 40 دن کیوں؟ یعنی ایام معدودہ کیا ہو کہ بھائی 40 دن کیوں تم جلو گے؟ اور یہ لوگ کیوں کہتے تھے کہ ہم 40 دن جلیں گے؟ تو وہ کہتے تھے مدت، اس کا جواب دیتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، مدت عبادت آبائہم العجلہ، کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ 40 دن، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، تو ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور جو ہے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی. تو 40 دن انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اس وجہ سے 40 دن ہم جلیں گے. آ رہی سمجھ میں؟ تو اب یہ جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. ثم تزول، یہ مقابل کا بیان ہے. ثم تزول، یہ مقابل کا بیان ہے.
اب یہاں پر دیکھیں ان کی غلط شریعت سے ہٹ کر ان کی غلط فہمی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اب ہمارے آبا اجداد نے کی تھی اس لیے ہم سب جلیں گے. تو شریعت سے چونکہ ہٹ رہے تھے، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے تھے، پکے کافر تھے، اسی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہے تھے. وگرنہ دین یعنی شریعت پر، دین سماوی پر جو رہتے ہوئے اس طرح کی بات کوئی نہیں کرے گا. قل، آپ کہہ دیجئے، لہم، ان لوگوں سے. یہ مقول لہو کو بیان کیا، یا محمد یہ کہہ کر قائل کی تعیین کر دی. اتخذتم، کہ کیا تم نے لیا ہے، حذفت منہ حمزۃ الوصل استغناء بحمزۃ الاستفہام. فرمایا کہ یہاں پر یہ اس کے اندر ایک حمزہ وصل تھا، یہ اتخذتم تھا. حمزہ استفہام داخل کریں تو پھر یہ اتخذتم تھا کریں، لیکن حمزہ استفہام چونکہ آ گیا تو اس نے حمزہ وصلی سے کیا کر دیا، حمزہ وصلی کا کام پورا کر دیا، اور حمزہ وصلی کی یعنی ضرورت محسوس نہ ہوئی. حمزہ وصلی سے اس نے جو ہے بے پرواہ کر دیا، مستغنی کر دیا حمزہ وصلی سے. اس وجہ سے حمزہ استفہام کی وجہ سے حمزہ وصلی کو کیا کر دیا، حذف کر دیا. یہ تحقیق سروی بیان کی ہے. عند اللہ عہدن، کہ کوئی ایسا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس، جو تم سے عہد کیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے لیا، وہ عہد لیا ہے تم نے. میثاقن، میثاقن نکال کر عہدن، یہ تفسیر القرآن بلفظ آخر من القرآن، یہ لفظ میثاقن بھی قرآن کریم میں ہی استعمال ہوا ہے. منہ، یہ منہ نکال کر عند کے معنی بیان فرمائے، یعنی عند اللہ، یعنی من اللہ کے معنی میں. عند کے معنی بیان فرمایا کہ عند جو ہے بمعنی من ہے. آپ نے عوامل جو پڑھے ہیں، عوامل النحو، اس کے اندر یہ پڑھے ہوں گے ان کے استعمالات. بذالک، یہ معہود بھی کو بیان فرماتے ہیں کہ یعنی یہ عہد لیا ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے تم نے کہ 40 دن چلو گے اس کے بعد تم سے عذاب ہٹ جائے گا. فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. بھی نکال کر معہود بھی کو بیان فرمایا. معہود بھی کو وہی جو پیچھے ابھی ذکر ہوا 40 دن کا. لا، ام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ام کتابت کی غلطی ہے. لا، ایسا نہیں ہے. کہ یہاں جو ہے استفہام وہ استفہام ہے. اتخذتم میں استفہام جو استفہام انکاری ہے، ٹھیک ہے، استفہام انکاری کی طرف اشارہ کیا. ام، بل نکال کر ام کے معنی بیان فرمایا کہ یہ یعنی بلکہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہو جو تمہیں خود بھی نہیں پتہ. تمہیں کیا پتہ کہ تمہیں عذاب ہوگا نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہو کہ جو خود تمہیں بھی معلوم نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.